احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام نور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ سورہ نور کے متعلق بہت سی حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ شعب الایمان۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ مستدرک۔ سورہ نور کے مضامین کے اوپر نظر ڈالیں تو مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت اور عصمت کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مزید مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ اسی طرح مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی، یعنی زانیہ عورت کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو گیا، اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی، یعنی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ لعان کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس صورت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں، اور جو لوگ شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کر دی جائے۔ کفار کے اعمال کی ایک مثال بھی بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ اسی طرح منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکامات بیان کیے گئے۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے۔ اسی طرح آخر میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورہ مؤمنون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ مؤمنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال کو بیان کیا گیا۔ اگلی صورت ہمارے پاس سورۃ الفرقان ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تفسیر خارزن۔ اس میں 6 رکوع 77 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ سورہ فرقان کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں مزید مضامین بھی بیان کیے گئے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء، اس کی عظمت اور شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔ قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضیاع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو بہت ستایا، اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ اسی طرح یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔ اسی طرح سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورہ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کے احوال سے، نمبر 2 بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے، اسی طرح تیسرا حیوانات کے احوال سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ جبکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین اور آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں پر بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئیں جو کہ اللہ رب العالمین کے واحد اور یکتا ہونے کی پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں تو اگلی صورت ہمارے پاس سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سورہ شعراء کی آخری 4 آیتوں کے علاوہ باقی صورت مکیہ ہے۔ وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ سے شروع ہوتی ہیں۔ تفسیر خارزن۔ سورہ شعراء کے اندر 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ سورہ شعراء کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کیں، اور انجیل کی جگہ راعات یعنی وہ صورتیں عطا کیں جن کے شروع کے لفظ میں را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں طاسین میم ہے، اور حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، اس کے مابین صورتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت دی گئی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ کنز العمال۔ سورہ شعراء کے مضامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں مزید اور مضامین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت اور شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کو ہدف بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا، اور کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہونے والا مکالمہ، روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید و مدد کیے جانے، اور جادوگروں کے ایمان لانے کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو ثابت کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس بات کو ثابت کیا گیا قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء کی اپنے سے ماقبل سورت فرقان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کی ابتدا قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی، اور سورہ شعراء کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان میں جس ترتیب سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اسی ترتیب سے سورہ شعراء میں ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان کی گئی، اور سورہ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔